بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی ابھی تلاوت سماعت فرمائی. اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو کسی مثال کے بتلانے میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم یا عار اللہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ تمہیں مچھر کی مثال پیش کرے قرآن میں، یا اس سے بھی کوئی چھوٹی یا اس سے بڑی کسی چیز کی. ہاں یہ جان لو، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس یہ جان لو کہ جو مومن ہیں نا، ایمان والے، وہ جانتے ہیں، ان کو یقین ہے، ان کو ایمان ہے کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، یہ حق ہے. اور جو لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں ان مثالوں کے، وہ یہ تمہیں کہتے نظر آئیں گے کہ یہ کیا مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس سے کیا اس نے کہا، کیا ارادہ تھا اس کا اس مثال کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں لہٰذا ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو ہدایت نصیب کرتا ہے اور بہت سے پھر انہی مثالوں پر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. مگر یاد رکھو کہ گمراہ وہی ہوگا جو اندر سے خود برا ہوگا، جو فاسق ہوگا، جو خود بدبخت ہوگا. تو یہ آیت مبارکہ، وہ بدبخت لوگ کون ہیں جن کو آخر میں اللہ نے کہا کہ وہ قرآن کی ہی بعض مثالوں پر اپنا بیڑا غرق کر بیٹھیں گے، ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے حالت زار اگلی آیت میں بتائی ہے، اس پہ ہم آگے بات کریں گے. آج میں مختصراً آپ کو اس آیت میں یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کا کیوں ذکر کیا. پیچھے تو ساری باتیں ہو رہی تھی، آپ دیکھیں جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوئی، فاتحہ شروع ہوئی، بقرہ آپ نے فاتحہ میں ہدایت مانگی اللہ تعالیٰ سے، پھر بقرہ جب شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو ہدایت اس کتاب سے ہی ملنی ہے، مگر کن لوگوں کو ملنی ہے، وہ کون لوگ ہیں، اور ان کی پہچان ہو گئی. جو ہدایت نہیں پائیں گے وہ کون لوگ ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، فاسق و فاجر ہیں. پھر اللہ نے بتا دیا کہ ہدایت آپ نے کیسے لینی ہے، اور ہدایت کیسے لینی ہے، اور اس ہدایت کا جو ذریعہ ہے، جو منبع ہے، جو اس کا یہ آخری پیغام ہے انسانیت کے لیے، پوری جن و انس کے لیے، مخلوقات کے لیے، اس میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ آگے چلنے سے پہلے یہ پہلے اپنے دل میں یہ بات پکی کر لو کہ اس میں کوئی شک نہ تمہیں رہے. کسی قسم کا تمہارے دل میں کوئی شک، شبہ یا وہم ہوا تو کام خراب ہو جائے گا. اگر وہ شک رہا تو پھر آگے بات نہیں بنے گی نا. تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ، اب یہ حکمت کی میں بات کرنے لگا ہوں، ترجمہ آپ نے سن لیا نا، اب آپ حکمت غور کریں کہ یہاں اللہ تعالیٰ بات اس آیت میں کر رہے ہیں شک والوں کے ہی سلسلے میں، کہ دیکھو شک شبہ نہیں رکھنا، شک شبہ رکھو گے تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہو جائے گا. مومن جو ہیں وہ اس کتاب سے وہی ہدایت پانے والے ہیں. وہ پھر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آپ کو مجھے ایک بات بتائی کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے نا مثالیں دیا کروں گا. سبحان اللہ، کتنا پیارا یہ کلام ہے. آپ کسی بڑے بزرگ کے پاس بیٹھے ہو نا تو آپ سے باتیں کرتے ہیں، جب کچھ سمجھاتا ہے کوئی بھی حکمت والا، کوئی عام انسان بھی سمجھا رہا ہو مگر وہ وزڈم سے بات کرو تو وہ کہے گا مثال کے طور پر آئے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، آئے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ضرب المثل بتاتا ہوں. تو وہ جو ایگزامپلز ہوتی ہیں نا، وہ پیرابلز جنہیں کہتے ہیں انگلش میں، وہ بہت پراوربس، پیرابلز، ایڈیمز، یہ بڑی خاص چیز ہوتی ہے. اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، مگر اس حکمت میں اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے یہ بات پکی کر لو، یہ ذہن نشین کر لو کہ چاہے میں مچھر کی مثال دوں یا مچھر سے کسی چھوٹی بڑی چیز کی مثال دوں، تم نے اس میں شک نہیں کرنا. شک میں پڑ گئے تو کام خراب. اب وہ تو شک والوں کو تو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ وہ تو شک ہے تو اپنا شک دور کر لو. لیکن اب یہ ایک اگلی سٹیج ہے جس میں کافر بھی مبتلا ہو سکتا ہے اور فاسق بھی. لہٰذا اس آیت مبارکہ میں اللہ نے، آپ غور کریں کہ کافروں اور فاسقوں کا ذکر کیا، کفر اور فسق، دو چیزوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، دو بدبختیوں کا، دو زبردست گمراہیوں کا ذکر کیا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی وہ والی جو ہے نا ہوپ،
ہرڈل وہ کراس کر لیتا ہے. جیسے آپ کسی ریس میں بھاگ رہے ہیں تو وہ ہوتے ہیں نا, آپ نے جمپ کرنے ہوتے ہیں ٹریکس کے اوپر, تو آپ نے وہ کراس کر لی جس میں ذکر تھا اس کا شک کا, وہ تو گزر گیا. لیکن اب اگلی جو گھاٹی ہے نا, اگلا ڈینجرس ہوپ ہے جس کو آپ نے کراس کرنا ہے, وہ ہے جی اعتراض کا, آبجیکشن. جی ہاں, آبجیکشن. یاد رکھیے میری بات, اللہ کی دی ہوئی کوئی مثال آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, چاہے وہ مچھر کی ہو, مکھی کی ہو, مکڑی کی ہو, کیڑے کی ہو, پتھر کی ہو, درخت کی ہو, انسان کی ہو, جس کی مرضی اللہ مثال دے. قرآن کی دی ہوئی مثالیں اگر آپ کو مجھے سمجھ نہ آئے تو اس پہ آپ نے آبجیکشن نہیں لگانا کہ یہ کیا بلا بات ہوئی یار, یہ کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ بھی ایک سمجھے وہ ایریا ہے جہاں سے شیطان کریک کر سکتا ہے آپ کے عقیدے کو اور آپ کو اچک سکتا ہے. تو یہ آپ نے بات نا اپنے ذہن نشین کر لینی ہے کہ آبجیکشن جو کرنے والا کام ہے وہ بھی بڑا ڈینجرس ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے آپ کو اب تیاری کروا رہا ہے کہ اب جب اس کتاب میں آگے تمہیں جو بھی میں مثالیں دوں گا, تم نے اس پہ آبجیکشنز نہیں لگانے بلکہ اس کی سمجھ کرنی ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو تم نے دیکھنا ہے. تو یہاں آپ یاد رکھیں کہ یہاں پہ اللہ نے جو مچھر کا ذکر کیا نا, یہ قرآن کی بلاغت کا ثبوت ہے اور اس کے کلام الہی ہونے کا بھی ثبوت ہے. جی ہاں, یہ بہت بڑی اس آیت میں مثال ہے جو اللہ نے کہا نا میں مچھر کی مثال دوں یا اس سے اوپر چھوٹی بڑی کسی بھی چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. وہ کیوں اللہ نے کہا کہ یہ مچھر کو بھی اللہ نے اہمیت دی. یہ کلام قرآن کی ایلوکوینس ہے, فصاحت و بلاغت ہے, اور اس میں قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ہے کہ ایک چھوٹی سی ایسی چیز جو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا لکھاری بھی ہوگا نا, وہ مچھر کے ذریعے سے آپ کو کوئی بات نہیں سمجھانے کی کوشش کرے گا. یہی ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ وہ ایک بے قدر چیز جس کو دنیا ایک سیکنڈ نہیں لگاتی مارنے میں, پیسٹیسائڈز پھینکتے ہیں, اس پہ اسپرے پھینکتے ہیں, اس کو مارنا چاہتے ہیں, اس مخلوق کی اللہ مثال دے رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالی یہ واقعی یہ اللہ ہی ہے جو یہ بات کر سکتا ہے, کوئی بندہ نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا لکھاری ہوگا نا, انٹلیکچوئل آدمی ہوگا, دانا ہوگا کوئی بڑا, وہ کتاب جب لکھے گا نا تو اس کتاب میں وہ مچھر مکھی کی مثالیں نہیں دے گا. یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ انسان کو اس میں ایک اور بھی حکمت کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اس سے انسان کو آئینہ بھی اللہ دکھا رہا ہے, آئینہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن میں آگے آئیں گی نا, سورہ عنکبوت ہے, سورہ نحل ہے, مچھر ہے, مکھی ہے, ٹڈی ہے, ان کی مثالیں ہیں. کیوں ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ مخلوقات بھی تو میری مخلوقات ہے نا. جب ان مخلوقات سے اللہ آپ کو مثالیں دیتا ہے تاکہ آپ کو آئینہ دیکھے انسان کے, یار میری کیا حیثیت ہے. یہ بڑی بڑی اس کے پیچھے حکمت کی باتیں ہیں. اور مچھر سے بھی چھوٹی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں دی, اس لیے اللہ نے آپ کو پہلے ہی تیار کر دیا. ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کا جو پر ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ نہیں ہے. اگر اتنی بھی ہوتی نا حیثیت تو اللہ تعالیٰ اس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی جو اس کا باغی تھا نا, منکر جو اس کا باغی ہوتا ہے, جو اللہ کا باغی ہے نا, جو اللہ کو نہیں مانتا, اللہ اس کو پانی بھی نہ دیتا. یہ صحیح حدیث ہے 2320 نمبر میں, اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو اس سے یہ باتیں ہمیں سمجھ کر لینی چاہیے, ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مثال دے گا نا اس میں کوئی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے. اب مجھے آپ کو آگے اس کو سمجھنا ہے. جو مومن ہوگا وہ حق سچ مانے گا اور غور کرے گا, تدبر کرے گا اور سمجھے گا. سمجھ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا قرآن پاک میں, سورہ عنکبوت میں, مکی صورت ہے نا, جس میں اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ جو مثالیں ہم اپنے بندوں کو دیتے ہیں اس سے صرف عالم, علم والے, تدبر والے, جو اس کا فہم ڈھونڈیں گے, سمجھیں گے, غور کریں گے, ان کو ملے گا. ہر ایک کو نہیں ملنا. انسان میں وہ جو بندہ غور کرے گا, جو فکر کرے گا, جو سوچے گا, وہ سمجھ جائے گا. ذرا سا بھی سوچے گا نا, وہ سمجھ جائے گا کہ یار کیا سبحان اللہ, کیا پیاری مثال دی. اور اکثر اللہ تعالیٰ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں نا, جیسے مکھی کی مثال ہے, مکھی کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے دے کر مشرکوں کو ذلیل کیا کہ تم تو اس مکھی سے بھی زیادہ بے بس ہو. مکڑی کی مثال دے کے اللہ نے مشرکوں کو ذلیل کیا کہ تم اس سے بھی زیادہ بے بس ہو اور تم نے ان کو خدا بنایا ہوا. تو یہ اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. بس یہ یاد رکھیں, کیونکہ جو برا آدمی ہے نا, جو آبجیکشن لگائے گا, ایک تو ہوتا ہے انکوائری کہ یار میں سمجھنا چاہتا ہوں, وہ آبجیکشن نہیں ہے. آبجیکشن وہ ہوتی ہے جو کوئی بندہ کسی چیز کو گھٹیا طریقے سے, ناقدری سے دیکھے گا, یہ کیا بلا بات ہوئی, یہ کیسی مثال دے دی, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کیسی فضول بات دے دی. یہ اس قسم کے جب خیالات آئیں گے نا, فوراً استغفر اللہ پڑھیں اور اس پر غور و تدبر شروع کر دیں. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ غور و تدبر کرنے سے
آپ کے دل و دماغ کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑی پیاری بات ایک کسی کا قول ہے سلف میں، اس نے کہا کہ یار جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اس طرح کی مثال مجھے سمجھ نہیں آتی نا، تو میں اپنی ذات پہ مجھے رونا آتا ہے کہ یار واقعی اللہ نے کہا تھا کہ جو تدبر کرے گا وہ میری مثالیں سمجھے گا، جو میں نے ابھی آیت بتائی، تو مجھے رونا آ جاتا ہے اپنے اوپر کہ میں کتنا بے وقوف اور نالائق ہوں، گدھا ہوں، نکما ہوں کہ ایک مثال کو میں اللہ کی دیوی کو سمجھ نہیں سکا۔ جو اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، قادر ہے، سمیع و بصیر ہے، وہ مجھے سمجھا رہا ہے اور میں سمجھ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک میں آنے والی ان مثالوں کو سمجھنے، سننے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو کشادہ کرے اور ہم ان میں شامل ہو جائیں جن کو ہدایت ملے گی۔ یاد رکھیے آپ نے ان مثالوں پر ایمان بھی لے آئے نا، یہ بھی سمجھے اللہ نے آپ کو دے دیا اشارہ کہ یضل بہ کثیرا، بہت ساروں کو وہ جو ہے نا یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا، بہت ساروں کو ہدایت ملے گی اور بہت ساروں کو گمراہی، مگر گمراہ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ان میں بدی ہے اور ان کی بدی کی وجہ سے یہ مثالیں ان کو ایکسپوز کر دیں گی۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ مثالیں ایسی ہیں جیسے آپ کسی لیب میں جا کے کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں نا کہ میں اس ٹیسٹ کو یہ رزلٹ نکال لیں، تو وہ رزلٹ نکلتا ہے نا، وہ یہ مثالوں کی وجہ سے ایک رزلٹ نکل آتا ہے، یعنی کہ کسی کی برائی ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ او اچھا اگر یہ حادثہ یا یہ واقعہ نہ ہوتا تو اس کی برائی کیسے ایکسپوز ہوتی، ہم تو یہ سمجھے ہوئے تھے یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ لہٰذا اللہ کی دی ہوئی مثالوں سے کبھی بھی کوئی نیک بندہ، صحیح بندہ، مخلص آدمی، سنسیئر آدمی کبھی نہیں گمراہ ہوگا، یہ اس کی حکمت اور رحمت کے خلاف ہے۔ جی ہاں، گمراہ صرف وہی ہوگا جو گمراہی والا ہے، جو خود ہی اندر سے بد ہے مگر ہمیں کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے گمراہوں میں نہ شامل کرے۔ ان کی خصوصیات اور کوالٹیز بھی ہم اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دی ہیں، ہم اس پہ بعد میں پھر غور کریں گے۔ واللہ اعلم۔